کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. ضرورت پڑی ہے کہ اپنے اولاد کی تو آپ دیکھو گے تاریخ کا مطالعہ کرو پتہ چلے گا. اے مسلمانوں پہلے کے لوگوں نے اپنے اولادوں کو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروا کر کے اپنے محبت کا نمونہ پیش کیا ہے. اللہ ہمارے لیے ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے, سب کے لیے ضروری ہے کہ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کریں جس طرح سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے. اور جاننا چاہو گے مرتبہ آؤ تو وہ میرے نبی شام بتاتے ہیں میں نے جس کا بھی بدلا تھا, جن لوگوں کا میں نے کسی کا بدلا باقی نہیں رکھا, جو میرے ساتھ کیا میں نے اس کا بدلا دے دیا ہے. ہاں اگر کوئی بچا ہے جس کا بدلا نہ دے پایا ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے, اس کا بدلا میں نہیں بروزے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت گرامی اندازہ لگاؤ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو ذرا دیکھو کس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے ہیں. گویا کہ اندازہ لگاؤ اسی طرح ہمیں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے, عقیدت کرنی چاہیے. آؤ ذرا دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, بتاتے ہیں چاندنی رات ہے, حضرت سیدنا عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے, چاند نکالنا ہے, تارے نکلے ہوئے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے تاروں کے برابر ہو؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہاں اے عائشہ وہ عمر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. حضرت عائشہ نے تو یہ سوچ کے پوچھا تھا کہ میں پوچھوں گا تو نبی فرمائیں گے ہاں اے عائشہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. لیکن نبی نے فرمایا اے عائشہ وہ عمر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ پھر میرے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیکی کا کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عطا فرماؤ. اے سنی مسلمانوں, اے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حالات زندگی کو سننے والوں, میرے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی وہ سارے نیکیوں پر بھاری ہے, غالب ہے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں یہ نبی سے محبت کرنے کا تقاضا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا, ذرا آئیے آپ کا بچپن کا زمانہ دیکھ لیا جائے, آپ کا ہدایت دیکھ لیا جائے, آپ کے بچپن کا دور دیکھ لیا جائے اور نبی سے کس طرح محبت کر رہے ہیں اندازہ لگا ہے. مسلمانوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں علماء کرام نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر چھوٹی سی عمر تھی آپ کے والد گرامی پکڑتے ہیں ہاتھ کو اور کھانا لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے دیکھو یہی بلند والا تمہارے خدا ہے اور تم ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ, یہی خدا ہے, یہی پوجے جاتے ہیں, یہی پوجنے کے لائق ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر بچپن کا زمانہ ہے, چھوٹی سی عمر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی ہم کو اندر کر کے باہر آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر تم واقعی خدا ہو تو میں بھوکا ہوا مجھے کپڑا پہنا, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو. آواز کوئی نہیں آئی. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اچھا چلو میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دو. پھر کوئی آواز نہیں آئی. آپ سوچنے لگے اگر یہ خدا ہے واقعی میں سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, سب کی ضرورتوں کو جمع کرتا ہے, تو آخر یہ میرے سوالوں کا جواب
जवाब तो नहीं दे रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा है जब ये खुदा है, ये गूंगा क्यों है? आपने कहा अगर वाकई तुम खुदा हो तो मेरी मां से बचो। तारीखों में बयान किया गया है और हमारे कलाम में लिखा है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने डंडे से जो है उसको मारा और मारने के बाद उसको गिरा गया। कितने ने आज के वालिदे गिरानी आ गए। देखा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खुद को तोड़ दिया है। आपने अपने बच्चे के हाथ को पकड़ा और कहा तुम ये क्या कर रहे हो? उन्हें इसीलिए लाया गया था, तुमने तो इसलिए लाया गया था, ये खुदा है तुम्हारे, इसके सामने अपनी पेशानी को झुकाओ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जवाब दे रहे हैं ऐ वालिदे गिरामी, खुदा तो वो है जिसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, तमाम इंसानों को बनाया। वो खुदा वो है जो हमें रिज़्क़ देता है। अल्लाह तबारक व तआला वही खुदा हो सकता है जो कायनात आलम को पैदा किया है। ये जब बोलने से मालूम है, ये जब कुछ दे नहीं सकता है तो ये काहे का खुदा है? हज़रत गिरामी आप उसको पकड़े और आपकी वालदा की ताज़ीम करके आ गए। आपकी वालदा से कहा गजब हो गया, आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हमारे बुतों के साथ ऐसा ही किया था। हज़रत गिरामी आपकी वालदा ने कहा इसको इसके हाथ पे छोड़ दो, इसलिए कि जब पैदा हुआ है हाथ में कैदी की आवाज मैंने सुना था, इसलिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उनके हाथ पर छोड़ दो। ऐ मुसलमानों, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का अंदाजा लगाने वालों, आओ जरा अंदाजा लगाओ और देखो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब ईमान ले आए तो जानते हो मामला क्या हुआ? जब तादाद 40 की पहुंच गई हजार, जब ईमान लाने वाले, जब कलमा पढ़ने वाले, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने वालों की तादाद जब 40 हो गई तो यही हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हमारा उससे पहले का ये मामला ये था कि जो भी कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हिदायत फरमाते तुम अपने ईमान को लोगों से जाहिर न करना, इसलिए यदि हमारी तादाद कम है लोग ऐसा देंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, तुम्हें मारेंगे। हज़रत गिरामी जब 40 की तादाद हो गई, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी